إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ناظرین گرامی، آج کی اس نشست میں ہم گفتگو کریں گے دین اسلام کے امتیازات اور خصوصیات حصہ دوم. ناظرین گرامی، اس سے پہلے کے حصے میں آپ نے اسلام کی چند امتیازات اور خصوصیات کو سن رکھا ہے. آج ہم اس کا دوسرا حصہ پیش کرنے جا رہے ہیں. تو اسلام کے امتیازات اور خصوصیات میں سے ایک بڑی اور عظیم خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک عالمی دین ہے، یہ ایک عالمگیر دین ہے. یہ دین پوری دنیا کے لیے آیا ہے، کسی ایک خطے، کسی ایک قوم اور کسی ایک ملک کے لیے نہیں، بلکہ دنیا کے تمام خطے، تمام قوم اور قبیلے اور ملک میں یہ دین پایا جاتا ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک علاقے، کسی ایک قوم اور کسی ایک ملک کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کی طرف نبی بنا کر مبعوث کیے گئے. جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بعثت الی الناس کافۃ، اے لوگو میں پوری دنیا کے لوگوں کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں، نبی بنایا گیا ہوں. جبکہ اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی، اے میرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اس کے برعکس آپ دوسرے ادیان اور مذاہب کا تقابل، مقابلہ دین اسلام سے کر کے دیکھیے تو اسلام کی امتیازی شان نکھر کر سامنے آ جاتی ہے. آپ یہودیت کا مطالعہ کریں. یہودیت ایک خاص قوم میں پائی جاتی ہے، خاص ملک میں پائی جاتی ہے، خاص علاقے میں پائی جاتی ہے. یہ پوری دنیا اور پورے خطے میں نہیں پائی جاتی، بلکہ محدود ملک اور محدود علاقوں میں قوم یہود آباد ہے. اسی طرح سے قوم یہود کی طرف جو انبیاء مبعوث ہوئے وہ اپنے زمانے کے تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام. جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سارے انبیاء، وہ سارے نبی کسی خاص قوم
اور کسی ایک خاص خطے کے لیے نبی بنا کر بھیجے جاتے تھے، لیکن اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ پوری دنیا کے لیے آیا ہے، اور اس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ نہ صرف انسان بلکہ جنات کے بھی نبی ہیں، اور جنوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محمد آپ لوگوں میں اعلان فرما دیجئے کہ اے لوگوں، میں تم سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اسی طرح سے اسلام کی ایک عظیم اور بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ عدل پسند دین ہے۔ اس دین نے انصاف اور عدل کی جو تعلیم دی ہے وہ بے مثال اور عظیم النظیر ہے۔ پوری دنیا میں کوئی بھی مذہب اور کوئی بھی دین ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اے لوگو عدل اور انصاف سے کام لو، کیونکہ عدل تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی نگرانی کر رہا ہے، تمہارے اعمال کی نگہداشت کر رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسلام اپنے دامن میں دنیا کے تمام لوگوں کو، چاہے وہ دنیا کے جس خطے، علاقے اور ملک سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ کالے ہوں، گورے ہوں، امیر ہوں، غریب ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، یعنی اسلام میں طبقات بندی نہیں ہے، درجہ بندی نہیں ہے، یعنی یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، یہ امیر ہے، یہ غریب ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے نزدیک امیر اور غریب ہونے کی وجہ سے مقام اور مرتبے میں بھی فرق ہے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اسلام میں کالے اور گورے کو محض رنگت کی وجہ سے، محض خوبصورت یا بدصورت ہونے کی وجہ سے نہ کسی کو مقام دیا گیا ہے، اور نہ بدصورت ہونے کی وجہ سے اس کا مقام گرایا گیا ہے، اسے کم فضیلت دی گئی ہے۔ اسلام تمام نسلی امتیازات، تمام گروہی تفاقر اور نسلی امتیازات کی جہاں سے بھی جس طرح سے بھی بو آ سکتی تھی، بدبو آتی تھی، اسلام نے ان تمام جڑوں کا بالکل خاتمہ اور صفایا کر دیا ہے۔ لہذا جب کوئی شخص دائرۂ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ شخص سارے مسلمانوں میں برابر کا درجہ اختیار کر جاتا ہے۔ سارے مسلمانوں کو تعلیم حاصل کرنے کا بنیادی حق حاصل ہے، سارے مسلمانوں کو بنیادی آزادی کا حق حاصل ہے، کھانے پینے کی آزادی کا حق حاصل ہے۔ اسی طرح سے آپ دوسرے ادیان اور مذاہب کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا، یہ بات آپ کے سامنے کھل کر آ جائے گی۔ جس ہندو مت میں برہمنوں نے اجارہ داری قائم کر لی، برہمنوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات بٹھانی قائم کر لی کہ پڑھنے لکھنے کا حق صرف بڑی ذات کے لوگوں کو ہے، بڑی ذات کے لوگ ہی پڑھنے اور لکھنے کے لائق ہیں، قابل ہیں، وہی پڑھ سکتے ہیں، پڑھنے کا حق انہیں کو حاصل ہے۔ جو شودر ہیں، چھوٹی ذات کے ہیں، پچھڑی ذات کے لوگ ہیں، ان لوگوں کو اللہ رب العالمین نے صرف غلامی کے لیے بنایا ہے، محنت اور مزدوری کے لیے بنایا ہے۔
لیکن اسلام ان سارے نشانات کو، ان ساری لکیروں کو پاٹ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور سارے انسانوں کو، سارے مسلمانوں کو ایک لڑی میں پرو دیتا ہے۔ اگر اللہ کے نزدیک کوئی شخص عزت اور مقام حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اسے معیار بتا دیا ہے کہ مقام اور عزت حاصل کرنے کا معیار کیا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے لوگو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہے۔ لہذا مسلمانوں، اب غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قبول اسلام کے واقعات آپ پڑھیں تو اندازہ ہوگا کہ بہت سارے لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ اسلام نسلی امتیازات کو ختم کرتا ہے، مٹاتا ہے، جبکہ دوسرے ادیان اور مذاہب نسلی امتیازات کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ کسی ایک نسل، خاندان اور قبیلے کو بڑا سمجھتے ہیں اور کسی ایک نسل، خاندان، قبیلے یا قوم کو حقیر ترین گردانا جاتا ہے، ذلیل ترین گردانا جاتا ہے۔ آپ اس آیت کا گہرائی سے مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں 3 گروہ ہیں، 3 فرقے ہیں، اور جو لوگ کیتھولک سے تعلق رکھتے ہیں انہی لوگوں کو پادری بننے کا حق ہے، انہی لوگوں کو قوم کا پیشوا اور امام بننے کا حق ہے، وہی لوگ قوم کی قیادت اور لیڈرشپ کر سکتے ہیں۔ اور جو دوسری قبائل سے تعلق رکھتے ہیں، دوسرے گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ پروٹسٹنٹ ہوں یا آرتھوڈوکس ہوں، ان لوگوں کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ پادری بنے، وہ قوم کے رہنما و رہبر بنے، قوم کے پیشوا اور لیڈر بنے۔ اسی طرح سے آپ یہودیت کا مطالعہ کریں، اس میں بھی 3 گروہ ملیں گے آپ کو، یہودیت، صہیونیت اور ماسونیت۔ ان میں سے جو صہیونیت ہے اسی کو لیڈرشپ کا درجہ قرار دیا جاتا ہے، انہی کے لیے رہبری و رہنمائی موضوع سمجھی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسلام ان سارے امتیازات کو پاٹ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اب میں انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، باری الہ تو ہم تمام مسلمانوں کو اسلام کی مزید خوبیوں کو جاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ باری الہ تو ہم تمام مسلمانوں کو اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ باری الہ تو ہم تمام مسلمانوں کو اسلام کا پکا اور سچا خادم بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔